بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم یہاں ہو، میں کہاں کہاں ڈھونڈ کر تمہیں نہیں آئی، نیلم بولتی ہوئی اندر آ کر سمین سے تعجب سے پوچھنے لگی۔ الیار اب دور کھڑا اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ جی بھابی، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ اب بھی گھبرائی سی بولی تھی۔ چور نظروں سے کچھ دوری پر کھڑے الیار کو بھی دیکھا تھا۔ پہلے بڑی ماں سے مل آؤ، وہ تمہیں پوچھ رہی ہیں، پھر ذرا۔ میں بڑی ماں سے مل لوں پھر آتی ہوں۔ سمین ان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی کمرے سے بھاگ چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو باہر، پاپا سے ملواتی ہوں تمہیں، بڑا یاد کر رہے تھے۔ بھابی اب لا تعلق سے نظر آتے الیار کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ جی چلیے۔ موبائل واپس جینس میں رکھ کر سادگی سے انہیں دیکھ کر مسکراتا ہوا وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ نیلم اسے اپنے پاپا کے پاس چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ الیار نیلم کے والد صاحب سے محض گفتگو ہی تھا کہ عاقب اور عادل اس کے پاس آ کر باہر گھومنے کی ضد کرنے لگے۔ الیار ان کی خوشی کے لیے بچوں کو لے کر اندر آ گیا تاکہ نیلم سے ان دونوں کے ڈریس چینج کروا دے۔ نیلم کچن میں تھی اس لیے وہ بھی وہیں چلا آیا۔ بھابی بچوں کو تیار کر دیں، میں انہیں کچھ دیر کے لیے باہر لے جا رہا ہوں، الیار بولتا ہوا کچن کے اندر آیا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا بچے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور بھابی بڑے اطمینان سے اپنے سارے کام انجام دے رہی تھی۔ کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے سمین تو پہلے سے تھی، اب الیار یا دادو کے آ جانے سے عادل اور عاقب کی ذمہ داری سے بھی راحت مل گئی تھی، اسی لیے وہ بہت خوش تھی۔ ہاں ابھی کر دیتی ہوں۔ بھابی ٹرالی چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سمین کو بڑا مشکل لگنے لگا اپنا کام نپٹانا، اس پر سے کہ اس کی نگاہیں جو بس اسے گھورنے کا کام کر رہی تھی وہ نروس ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اس سے چھپ کر یہاں آ گئی۔ اوف! وہ اس کے سامنے پھر سے آ گیا۔ الیار اطمینان سے کچن میں رکھی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ مما چاچو جا رہے ہیں، شام تک ہم بھی چاچو کے ساتھ ہی چلے جائیں۔ عاقب چاچو کے بازو تھامے اور عادل اس کی گود میں بیٹھا اس کے گلے میں ٹنگا ہوا تھا۔ سمین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے آج ہی آئے ہو، آج ہی جا رہے ہو، کیوں؟ نیلم بھابی نے فوراً اسے دیکھا۔ یس بھابی جان، آپ کو معلوم ہے میں صرف بڑی ماں کو چھوڑنے آیا ہوں، کل مجھے اہم کام بھی ہے، ڈیڈ سے کہہ کر آیا ہوں رات تک آ جاؤں گا۔ وہ تفصیل سے بتا کر اب بھی سمین کی طرف دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ آئی تو رکتے نا، سب خفا ہوں گے۔ نیلم نے بگ اسے تھماتے ہوئے روکنے کی کوشش کی تھی۔ بھابی آپ کو تو معلوم ہے مجھے فنکشنز وغیرہ اٹینڈ کرنے میں ذرا دقت سی ہوتی ہے، پھر میں تو یہاں صرف بڑی ماں کو چھوڑنے آیا تھا، اب کسی کو منانے تھوڑی ہی نہیں آیا ہوں۔ بولتے بولتے اس کی آواز میں شرارت کھلی تھی۔ سمین نے جل کر اسے دیکھتے ہوئے منہ بنایا، پھر مڑ کر ملازمہ کے ہاتھ سے پلیٹ لی جو وہ اسے دے رہی تھی۔ کون ناراض ہو گیا تم سے؟ نیلم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اپنا چھوٹو عادل، اسے کیک نہیں کھلایا تھا نا؟ چلو اب تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں، بھابی سے کہہ کر اس نے عادل اور عاقب کے گال باری باری چومے۔ وہ دونوں باہر گھومنے کے لالچ میں نیلم کا ہاتھ پکڑ کر آرام سے تیار ہونے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ مگ ٹیبل پر رکھتا تیزی سے سمین کی طرف آیا تھا۔ سمین گھبرا سی گئی، کمرے میں اس کے مظاہرے دیکھ چکی تھی، اب یہاں بھی اس نے گھبرا کر ملازمہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی تعجب سے الیار کو اٹھ کر سمین کی طرف آتے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا کام کرنا بالکل بھی نہیں پسند؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سمین کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر ملازمہ کی طرف تقریباً پھینکی تھی۔ سمین ملازمہ کا بھی منہ کھل گیا۔ حد میں رہو اپنی، مجھ پر روب گاٹنے کی ضرورت نہیں۔ سمین نے ناک پھلا کر اسے دیکھا۔ ایک تو منانے نہیں آئے ہیں جناب، اوپر سے ایسے روبدار حرکتیں۔ اچھا میں تم پر روب گانٹ رہا ہوں اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے چھوڑ کر یہاں چلی آئی، میری ایک کال بھی ریسیو نہیں کی اور نہ میسیجز کا جواب دیا۔ اس ایک ہفتے میں نے تمہارے بنا کیسے دن گزارے ہیں تمہیں بتاؤں؟ وہ لڑتا ہوا سمین کو گھورتے ہوئے اسے اور بھی غصہ دلا رہا تھا۔ ہاں لگ رہا ہے کیسے گزارے ہیں دن، اور ویسے بھی میرے آنے کی تمہیں کیا پرواہ؟ تم تو بس بڑی ماں کو چھوڑنے آئے ہو نا، کسی کو منانے تھوڑی ہی۔ سمین غصے سے کہہ کر مڑ کر پلیٹوں میں جلدی اسنیکس رکھنے لگی۔ ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے جو ایک بھی کام کو ہاتھ لگایا۔ ابھی صرف میری سنو۔ وہ دھوس جماتا اس کے ہاتھ سے سب چھین کر کاؤنٹر پر پھینک چکا تھا۔ ساری چیزیں بکھرتی ٹوٹتی یہاں وہاں پھیل گئیں۔ اللہ رے اللہ، اس کی حرکتیں! سمین نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ادھر ملازمہ بس سارا تماشا پورا منہ کھولے اور پوری آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو بدتمیز انسان! وہ اس کی حرکتوں پر چیخ تھی۔ ہر بار ہر بدتمیزی کا الزام، اس بار بدتمیزی کر ہی دیتا ہوں۔ الیار نے ایک دم اسے
کمر سے پکڑ کر کھینچ کر کچن کے کاؤنٹر سے لگا دیا۔ بتاؤ بدتمیزی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر جھکتے ہوئے وہ جیسے ملازمہ کی موجودگی بھی بھولا ہوا تھا۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ ملازمہ آنکھیں اور منہ پھاڑے لائیو ڈرامے کا لو سین دیکھ رہی تھی۔ کمی بھی کیا تھی؟ بے حد حسین ہیروئن اور بے حد ہینڈسم سا ہیرو جو ہیروئن کو منا رہا تھا، اس کے لیے تو فل انٹرٹینمنٹ ہو گیا تھا۔ ایلی تم بہت بدتمیز ہو، ہٹو سامنے سے، وہ دیکھ رہی ہے۔ سمین نے غصے اور خجالت کے احساس سے بے حد گھبرا کر آنکھوں کے اشارے سے اس کی توجہ ملازمہ کی طرف کروانی چاہی۔ سو واٹ، آئی ڈونٹ کیئر، تم بس یہ بتاؤ مجھ سے ناراضگی ختم کر رہی ہو یا نہیں؟ اپنے شانہ اچکا کر اس نے سمین کو بری طرح سے تبا دیا۔ ساری زندگی نہیں کروں گی، ہٹ جاؤ تم۔ خود پر جھکے ایلیار کے دونوں شانوں پر اپنی مہندی لگے ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ واؤ، مہندی لگائی ہے؟ ایلیار کا دھیان اب اس کی سرخی میں ڈوبے ہاتھوں پر گیا تھا۔ سب بھول کر اس کے ہاتھوں کو دبوچ کر شوقی سے دیکھنے لگا جہاں مہندی سوکھ کر جھڑ چکی تھی اور سرخ رنگ اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ ایلیار اس کا ہاتھ تھامے اس کی ہتھیلی اٹھا کر ناک تک لایا اور بہت گہری سانس لی۔ مہندی کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار کر پھر اپنی انگلی سے مہندی کے سرخ رنگ کے ڈیزائن چھونے لگا۔ سمین خجالت سے سرخ زمین تب کے ملازمہ سے بول اٹھی، تم یہاں کھڑی کیا آنکھیں پھاڑ رہی ہو؟ جاؤ ٹرالی لے جاؤ مہمانوں کے پاس۔ ایلیار پر تو بس نہیں چلنا تھا، اسی کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کی حکمیہ انداز پر ملازمہ کھسیانی سی ہو گئی۔ ایلیار نے بھی سمین کے دونوں ہاتھ تھامے پیچھے مڑ کر ملازمہ کو دیکھا۔ سمین بی بی جی، آپ ٹرالی سیٹ تو کر دیں۔ تو جی میں لے جاؤں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ملازمہ دانتوں کی نمائش کرتی شرمائی اپنی انگلی چباتی بولی، ایسے فلمی سین دیکھ کر تو شرمانا حق بنتا تھا اس کا، وہ تو ٹی وی میں دیکھ کر شرما جاتی تھی، یہ تو لائیو ڈرامہ تھا، تمہیں کس لیے رکھا گیا ہے یہاں؟ ایلیار سمین کے ہاتھ چھوڑ کر ملازمہ سے سنجیدگی سے بولا، کام کے لیے جی۔ ملازمہ اور بھی شرمیلی بن گئی۔ ہیرو اب جو اس سے مخاطب تھا، اس کی شرمیلی اداؤں پر سمین نے بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کی، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا کس کر ایک جھاپڑ دے مارے۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم بس یہاں شرمانے اور دانتوں کی نمائش کے لیے رکھی گئی ہو۔ سمین کیوں کرے کوئی کام؟ کیا لگتی ہے تمہاری؟ ایلیار سینے پر بازو لپیٹ کر دانتوں پر دانت جما کر اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ جی یہ تو نیلم بی بی جی کی نند ہیں جی، اسی لیے کہہ دیا۔ اس کے طنز کو سمجھے بنا ملازمہ سونے ہیرو کو دیکھتے ہوئے اور بھی شرماتے ہوئے دوپٹہ مروڑنے لگی۔ سمین نے اور بھی جل کر اس کے انداز دیکھے۔ ایلیار کو کوئی بھی اس کے علاوہ میٹھی نظر سے دیکھے کہاں برداشت ہوتا ہے سمین سے؟ پہلی بات ان کی نند ہے تو تم لوگوں نے کس خوشی میں اسے کام پر لگایا ہوا ہے؟ اس کی تو عادت ہے مروت نبھانے کی، تو تم لوگوں نے اسے گھر کا فرد سمجھ لیا۔ یہ یہاں صرف منہ دکھائی کے لیے آئی تھی، کام کروانے کے لیے نہیں۔ منہ دکھائی ہو چکی، اب میں اسے لے کر جا رہا ہوں، اور خبردار جو اسے اپنا سمجھا۔ اور یہ کیا شرما کر دانت نکال رہی ہو؟ پہلے کبھی انسان نہیں دیکھا ہے؟ اتنی دیر سے برداشت کر رہا ہوں، تمہاری بدیسی حد ہے، مجھے ڈھنگ سے منانے بھی نہیں دے رہی ہے۔ وہ اب اس کی طبیعت صاف کرنا شروع ہو چکا تھا۔ سمین نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، ملازمہ کی ساری شرم دور جا چھپی۔ وہ دکھ سے پھٹی آنکھوں سے ہیرو کو خود پر برستے دیکھ رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 2 سیکنڈ میں تم یہاں سے اپنا تھوبڑا لے کر غائب نہیں ہوئی تو تمہارے دانت توڑ دوں گا، پھر ڈھونڈتی رہنا اپنے لیے بنا دانتوں والا دولہا۔ وہ بری طرح سے اسے گھورتا بول رہا تھا۔ ملازمہ نے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ کیا بکواس کر رہے تھے تم اس سے؟ ملازمہ کے جاتے ہی سمین اس سے تپ کر بولی تھی، اب بھی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طبیعت صاف کر رہا تھا۔ تم نوکرانی لگی ہو ان کی، سیدھے سے میرے ساتھ گھر چلو۔ وہ پھر سے اسی موڈ میں آ چکا تھا، کہیں نہیں جا رہی میں۔ کتنی بکواس کی تم نے ملازمہ سے، وہ باہر جا کر شکایت کر دے تو؟ سمین کو نئی فکر لاحق ہوئی، اس کی کیا مجال، اسے تو بس ڈرامے کی لو سین کے چھوٹنے کا غم ہوگا۔ اچھا بھلا لائیو سین چل رہا تھا، اس کا فل انٹرٹینمنٹ ہو رہا تھا۔ ایلیار نے مزے سے اسے آنکھ ماری، تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو؟ سمین اس کے بغل سے نکل کر جانے لگی کہ ایلیار نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ یا خدا، کیا ہو گیا ہے اسے؟ سمین گھبرا کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کب تک ناراض رہو گی مجھ سے؟ میں تو سچ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کی پیشانی پر اس کا دوپٹہ درست کرتا وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ چاچو بچوں کی آواز کانوں میں کیا پڑی؟ سمین کو
جھٹکا لگا تھا۔ دونوں نے ہوش میں آ کر مڑ کر ادھر دیکھا تھا جہاں سے صدا آئی تھی۔ عادل کچن میں آ چکا تھا۔ آپ پھپھو کو بھی پیار کرنے جا رہے تھے جیسے مجھے کرتے ہیں؟ عادل بہت معصومیت سے اہلیار سے پوچھ رہا تھا۔ سمین اس سے الگ ہوتے ہوئے بری طرح سے سٹ پٹائی تھی۔ اہلیار ہنستا ہوا عادل کو اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ پھپھو پرمیشن دیں تو نہ کروں؟ اہلیار کے گالوں کو چومتے ہوئے اس نے سمین کی طرف دیکھا۔ بیہودہ، سمین منہ میں بڑبڑاتی فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ پیچھے اہلیار مسکراہٹ دباتا عادل کو لیے کچن سے باہر آیا تھا۔ میری زبردستی سے یہ ڈریس پہن ہی لیا ہے تو اب باہر تو نکلو۔ دلہن تو سب سے ہنس بول رہی ہے، تم ہی دلہن بن گئی ہو۔ نیلم بھابھی اپنی ساڑی سنبھالتی ایک کونے میں گھسی سمین کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگی۔ وہ اتنے سارے لوگوں سے گھبرائی سب سے پریشان ہو کر بڑی ماں کے پاس گھس کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جاؤ بیٹا، سب کے ساتھ ہنسو بولو۔ بڑی ماں نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ مجھ سے نہیں چلا جاتا اتنے بھاری ڈریس میں۔ سمین نے بیچاری سی شکل بنا کر ان کی طرف دیکھا۔ بڑی ماں نے نظروں ہی نظروں میں اس کی نظر اتاری۔ کتنی بار وہ اس پر دعا پڑھ کر دم کر چکی تھی۔ وہ لگ ہی رہی تھی اتنی پیاری کہ ان کی نگاہیں اس پر ٹک سی جاتی۔ اتنا بھی بھاری لباس نہیں ہے، اب ایسا بھی کیا نازک پن، میرے ساتھ چلو، مجھے اور بھی لوگوں سے ملوانا ہے تمہیں۔ اب نیلم بھابھی کی پہلوانی کے آگے اس کی کیا چلتی؟ وہ زبردستی اسے اٹھا کر لے گئی تھی۔ بڑی ماں مسکرا کر اپنے ساتھ بیٹھی خاتون سے باتوں میں لگ گئی۔ سمین نیلم کے ساتھ زبردستی چلتی ان کی کزن سے مل رہی تھی۔ سب کی تعریفیں اتنے زیادہ لوگ وہ بار بار لڑکھڑا جاتی۔ نہ جانے کیوں بچپن سے اسے بھیڑ سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ شاید ہمیشہ اکیلے رہنے کا اثر تھا۔ بابا اور آنٹی اسے بہت کم فنکشنز وغیرہ میں لے جاتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ سمین کو لوگوں سے الگ تھلگ رکھا تھا۔ ان کے گھر تو کوئی آتا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ بابا کے اتنے رشتہ دار تھے گاؤں میں، بچپن میں تو وہ لوگ جاتے بھی تھے۔ اس کے سمجھدار ہونے کے بعد وہ سلسلہ بھی ختم ہو ہی گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک چھوٹے سے مگر محبتوں سے بھرے گھر میں رہی تھی۔ پڑھائی کا سلسلہ ہوا تو ہمیشہ گرلز کالج میں تعلیم حاصل کی۔ بابا آتے اور لے جاتے۔ مردوں سے تو بابا کے علاوہ کسی اور سے پالا ہی نہیں پڑا۔ بس ایک لڑکا تھا جس کی وہ قرضدار تھی۔ سمین کے ذہن میں کچھ پرانی یادیں لہرائیں۔ سمین کے ساتھ ہوئے اس واقعے کے بعد بابا اور بھی محتاط ہو گئے تھے، اور جب اس گھر میں آئی تو اہلیار اس کا محافظ بن گیا۔ جانے کیوں وہ اہلیار سے پہلی بار ہی لڑنے جھگڑنے لگی، ورنہ وہ تو کسی سے بولتی تک نہیں تھی۔ اب اہلیار اس کا سب کچھ بن گیا تھا۔ سمین سوچ کر مسکرائی تھی، پھر چاروں طرف کی سجاوٹیں اور لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا مہندی کا فنکشن دیکھا تھا، اور اب اسے بری طرح سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مکس گیدرنگ والا یہ مہندی کا فنکشن، وہ بار بار کوئی جائے پناہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں اسے تنہائی میسر ہو جائے۔ نیلم بھابھی کسی کام سے اسے چھوڑ کر ہٹی تو وہ بھی چپکے سے وہاں سے کھسک لی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ اس طرف نکل آئی جہاں فی الحال کوئی نہیں تھا۔ میرے باپ کی توبہ، جو میں کوئی شادی کے فنکشن میں دوبارہ شامل ہوئی۔ سکون سے چاروں طرف دیکھتی وہ ہولے سے بڑبڑائی، اپنی شادی بھی اٹینڈ نہیں کرو گی میری جان؟ اپنے پیچھے خود سے بھی زیادہ مانوس آواز سن کر سمین فوراً پلٹی تھی، اور یہی وقت تھا اہلیار اسے دیکھ کر بالکل چپ سا ہو گیا۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ سمین کو اسے دیکھتے ہی اس کی کچن والی بدتمیزی یاد آ گئی۔ ہاں تو کیا؟ اہلیار ہوش میں آ کر دوسرے ہی پل خود کو سنبھال کر بھویں اچکا کر پوچھنے لگا۔ تو یہ کہ میں جا رہی ہوں۔ سمین منہ چڑھا کر اندر جانے کے لیے مڑی۔ ایک منٹ، یہ ابھی تک تمہاری ناراضگی ختم نہیں ہوئی ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ایسے کہ سمین اندر نہ جا سکے۔ تم نے ابھی تک سوری جو نہیں بولا؟ سمین نے گردن اکڑا کر اسے دیکھا۔ ابھی تک جھک مار رہا ہوں۔ اے میرے اللہ، کتنی ظالم لڑکی ہے یہ، ذرا سا بھی اس کے دل میں رحم نہیں۔ وہ اسے تپانے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ سر اٹھا کر دہائی دے کر سمین کو اور تپایا۔ میں ظالم ہوں؟ سمین جیسے بھڑک اٹھی، چھوٹی سی ناک غصے سے پھلائی۔ تم نے مجھے پانی میں گرا کر مارنا چاہا، تم مجھے… وہ بولتے بولتے سوچنے لگی، آگے کیا بولے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اتنے پیار سے دعویٰ دی، اتنے پیار سے کافی بنا کر پلائی، تمہارے لیے آفس سے بھاگا آیا، اور تم اتنا لمبا چوڑا نامہ چھوڑ کر میرے لیے یہاں بھاگ آئی، اور تب سے اب تک پیچھے پیچھے میں پھر رہا ہوں۔ مگر میڈم کا منہ ہے کہ سیدھا ہی نہیں ہو رہا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں شکایت کرتا اسے منہ بنا کر دیکھ رہا تھا۔ اچھا دیکھ لو ابھی۔ اہلیار نے فوراً جینس کی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ سمین نے تیزی سے آگے بڑھ کر وہ کاغذ کا ٹکڑا جھپٹ لینا چاہا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر اہلیار نے فوراً اسے دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ نکال کر پھاڑ دو اسے، سمین بے بسی سے بولی۔ اسے کیا معلوم تھا وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر پھر رہا ہوگا۔
کیوں پھاڑ دوں اسے تو فریم کر کے اپنے روم میں لگاؤں گا۔ اہلیار نے مسکرا کر اسے چڑھایا۔ تم نہ بات کرنے کے قابل نہیں۔ وہ پیر پٹک کر جانے کے لیے مڑی، اس کے مڑنے سے پہلے ہی اہلیار نے جھٹ سے اس کی کلائی پکڑ کر ہلکے سے مروڑ دی۔ اللہ! اتنی سی ہی تکلیف میں سمین کی چیخ نکل گئی۔ اب سیدھی طرح سے بولتی ہو کہ غصہ ختم، ورنہ ایسے ہی تمہاری نازک کلائی توڑ موڑ دوں گا۔ سمین کی کلائی مروڑتے مروڑتے سمین کا ہاتھ اس کی پشت پر کر دیا۔ خود وہ اس کے مقابلے میں کھڑا تھا اور اپنی گہری آنکھوں سے وہ سمین کو شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ اب تو ہرگز نہیں بولوں گی، بدتمیز انسان، ذرا سی بھی تمیز تمہیں چھو کر نہیں گزری ہے۔ سمین درد سے پریشان ہو کر اور بھی خفا ہوئی، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ اچھا؟ اہلیار نے شرارت سے اس کی کلائی مروڑی۔ اوف، میں مر جاؤں گی ایلی، چھوڑ دو پلیز۔ اس بار درد سے سمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اہلیار نے فوراً کلائی چھوڑ دی۔ سمین نے روحانسی ہو کر اپنی کلائی دیکھی، ہاتھوں میں شوق سے پہنا گیا گجرا ٹوٹ پھوٹ کر لٹک گیا تھا۔ مرو تم! میری پوری کلائی توڑ دی۔ اپنی کلائی سے گجرا نوچ کر سامنے کھڑے مسکراتے اہلیار پر پھینک کر وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ پھولوں کی یہ بے حرمتی! اہلیار نے خود سے ٹکرا کر گرے گجرے کو اٹھا کر سونگھا۔ جب مروڑ رہے تھے تو بے حرمتی کا خیال نہیں تھا، وہ جیسے کاٹ کھانے کو تیار تھی۔ پورا ہاتھ سرخ ہو گیا، جنگلی کہیں کے آئسین اور چوڑیاں اوپر کرتے ہوئے وہ بار بار اپنی کلائی دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھو کتنا سرخ ہو گیا ہے، کہیں خون ٹپک نہ جائے۔ اسی طرح شرارت سے اسے زبردستی ان کی کلائی پکڑ کر گھما گھما کر دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، ایک سرخی ہوا ہے۔ بی بی اس کی کلائی جھڑک کر چھوڑ دی۔ وہ اسے اچھے سے تپا رہا تھا۔ اندھے ہو گیا، پوری کلائی سرخ ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی کلائی اٹھا کر وہ غصے سے چیخی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، منہ بنا کر کاندھے اچکا کر جیسے اسے اور جلایا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، تم تو مار کر بھی کہو گے نہیں کچھ نہیں ہوا ہے، یوں ہی بس ذرا سا گلا دبا دیا تھا، بس ذرا سا دم نکل گیا۔ لڑتی جھگڑتی روحانسی ہوتی وہ اتنی معصوم سی لگی کہ بے اختیار اس نے کہا لگایا۔ سمین کو اب سچ مچ کا رونا آنے لگا۔ اس کی رونی شکل دیکھ کر اہلیار فوراً مذاق کے موڈ سے باہر نکل آیا۔ اچھا سوری، ویری سوری، تمہیں ڈرا دیا، پر سوری، تمہیں بھگا دیا، اس پر بھی سوری، اور تمہاری کلائی مروڑی، اس پر بھی سوری۔ اب تو معاف کر دو میری جان، ورنہ میرا دم نکل جائے گا۔ نرمی سے بولتا، پیار سے دیکھتا سمین سارا غصہ بھول گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آئی لو یو سمین، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بے حد بے حساب۔ کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو؟ اس کے منہ سے نکلتے سارے الفاظ پھوار بن کر سمین کے دل کی زمین پر گرنے لگے اور دل میں کھلے محبت کے پھول جھوم اٹھے، جیسے ان میں جان پڑ گئی ہو۔ کرتی ہو نا مجھ سے محبت؟ اہلیار نے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اٹھائی۔ سمین کی آنکھیں خوشی سے جھلملائیں۔ اب ہاں بھی بول دو جانم۔ اہلیار نے جھک کر ان جھلملاتی آنکھوں کو لبوں سے چھوا تھا۔ ہاں، ہمیشہ سے، اب مجھ سے کبھی جدا مت ہونا۔ وہ کہتے ہی فرتے جذبات سے اس سے لپٹ گئی۔ کبھی نہیں، ساری زندگی تمہارے ساتھ بس تمہارا بن کر رہوں گا۔ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے وہ سرشار سا اس کا اسکارف سے ڈھکا سر چوم کر بولا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ ایک دوسرے کی دھڑکن سنتے ساری دنیا سے بے خبر تھے۔ اب تو کوئی ناراضگی نہیں ہے نا؟ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئی تو اسے تھامے اس نے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سمین نے مسکراتے ہوئے بس سر نامے ہلایا تھا۔ اہلیار نے جھک کر اس کی پیشانی پر ٹیکے پر اپنے لب رکھے تھے، پھر ایک پرسکون سانس لیتے ہوئے اس سے کہا تھا، آؤ چلو ہم چلتے ہیں۔ سمین کا ہاتھ تھام کر اس نے قدم بڑھائے۔ کہاں؟ سمین نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کہیں بھی جہاں میں تم سے بے خوف ہو کر اپنے دل کی بات کہہ سکوں، یہاں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اہلیار اس کے ہاتھ کو جکڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میں پہلے چینج کروں گی، پلیز مجھے بھابھی کے گھر لے چلو، اس ڈریس میں مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ سمین کی الجا پر بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ خود سے بھاری لباس پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ شرارت سے کہنے پر سمین نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ خود ہی تو دلایا تھا۔ اوہ، تبھی میں کہوں گی سمین میڈم اتنی پیاری کیسے لگ رہی ہیں۔ سمین نے اسے ایک ہاتھ مارا تھا۔ تعریف بھی ڈھنگ کی نہ کرنا،
کبھی اتنی حسین لگ رہی ہوں میں، سب نے تعریف کی اور تم ناک پھلا کر اپنا کاندھے سے سرکتا دوپٹہ کاندھے پر دوبارہ سیٹ کیا۔ کتنا شوق ہے تمہیں خود کی تعریف کرانے کا، اہلیار اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ بس تم سے ہی شوق ہے، سب جائیں بھاڑ میں۔ سمین کے بے ساختہ بولنے پر اس بار وہ ساری شرارت بھول کر کھل کر مسکرا دیا۔ اچھا چلتا ہوں، بڑی ماں سے کہہ دوں پہلے کہ ہم جا رہے ہیں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ پھر سے کوٹ سے موبائل نکال چکا تھا۔ سمین اس کا بازو چھوڑ کر وہیں پھولوں کے پاس بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ اہلیار بڑی ماں سے باتیں کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھولوں کے درمیان بیٹھی وہ خود ایک پھول لگ رہی تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھی اپنے پاؤں بند جوتے سے نکال کر دیکھ رہی تھی۔ اہلیار کی نگاہ اس کے پیروں پر ٹک سی گئی۔ اس کے پاؤں تھے بھی بہت حسین۔ اہلیار کا دل کہنے لگا کہ اس کے پیر چھو کر دیکھے، مگر خود کو سرزنش کرتا اس نے سر جھٹکا اور نگاہیں پھیر لی۔ پھر وہ جلدی جلدی بات ختم کر کے موبائل رکھتا اس کی طرف آ گیا۔ چلے اب، اہلیار کو اپنے قریب کھڑے دیکھ کر سمین نے بول کر اپنے پیر پھر سے جوتے میں ڈال لیے۔ ہاں چلو۔ اہلیار نے فوراً ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس نے ان چوڑی ہتھیلی پر اپنی نازک سی ہتھیلی رکھ دی۔ وہ ان نازک ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا اسے اٹھا چکا تھا۔ سمین ہولے ہولے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ جب ہیل والے جوتے میں چلا نہیں جاتا تو پہنا کیوں؟ اب یہ مت کہنا کہ میں نے دلایا تھا۔ اسے لنگڑا لنگڑا کر چلتے دیکھ کر وہ سادگی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، بھابھی نے پہننے کو دیا تھا، یہی میچنگ شوز تھے نا، لیکن اسے پہن کر اب میرے پیروں کا برا حال ہو گیا۔ وہ واقعی بہت پریشان ہو چکی تھی۔ جوتے لگتا ہے کاٹ بھی چکے تھے، اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں کار لے کر آتا ہوں۔ جہاں تک وہ لوگ آ چکے تھے وہاں سے پارکنگ زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے اہلیار اس سے کہتا تیزی سے اپنی کار لیے پارکنگ کی طرف بڑھا تھا۔ جب تک وہ کار لے کر آیا تھا وہ جوتے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ اہلیار نے کار اس کے سامنے روک کر ہاتھ بڑھا کر فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ سمیر اپنا شرارہ سمیٹ کر جلدی سے فرنٹ سیٹ پر پرسکون سی بیٹھی تھی۔ پہلے ہاتھ میں پکڑے جوتے بیک سیٹ پر پھینکے، پھر ڈور لاک کیا تھا۔ اہلیار نے مسکراتے ہوئے کار اسٹارٹ کر کے ہوٹل سے باہر نکال لی۔ اف میرے پیر، سمین نے ہائے ہائے کرتے ہوئے دوبارہ اپنے پیر اٹھا لیے۔ کیا ہوا ہے؟ اہلیار نے فکر سے پوچھا۔ ساتھ ہی اس کے پاؤں دیکھے۔ اس کے پاؤں میں سچ میں انگلیوں کے پاس اور ایڑی کے پاس چھالے سے بن گئے تھے۔ کیا ضرورت تھی ایسے جوتے پہننے کی جو اتنے کاٹتے ہوں؟ اس کے پیروں کی حالت دیکھ کر فکر ہوئی تو اسے ڈانٹا۔ مجھے کیا معلوم تھا ایسے نکلیں گے، اصل میں وہ سائز میں ذرا سے چھوٹے تھے، اور تمہیں معلوم ہے میں کھلے سینڈلز نہیں پہنتی۔ بس اسی چکر میں سمین اپنے پیروں کو سہلاتے ہوئے بار بار جھک کر اپنے پیروں پر پھونک بھی مار رہی تھی۔ بہت جلن سی ہو رہی تھی، خاص طور پر انگلیوں اور ایڑی کے پاس۔ اہلیار بس گہری سانس لے کر سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ سمین نے گاڑی رکنے پر چونک کر سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ ڈور کھول کر اتر ہی رہا تھا کہ سمین نے گھبرا کر پوچھا۔ بس 2 منٹ میں آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کار سے باہر نکل گیا۔ سمین وہیں بیٹھی اپنے پیروں کو ہی دیکھتی اپنے زخموں پر پھونک رہی تھی۔ یہ لگا لو، آرام مل جائے گا۔ نظر کے سامنے ٹیوب والی مرہم لہرائی تو سمین نے جھکا سر اٹھایا تو وہ اس چیز کے لیے گیا تھا۔ سمین کی آنکھیں بھی مسکرا دیں، چہرہ اور بھی کھل اٹھا تھا۔ اپنی اتنی فکر پر اللہ نے اس سے کچھ لیا تو بدلے میں اہلیار اسے بخش دیا تھا۔ اب دیکھتی ہی رہو گی کیا؟ سمین کو ایک ٹک اپنی طرف دیکھتے دیکھ اہلیار سر ہلا کر خود ہی اس کا پیر تھام چکا تھا، پھر اس کے دونوں پیروں کو اپنے زانوں پر رکھ دیے۔ سمین کوئی اعتراض کیے بغیر بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹیوب کا کیپ کھولتے ہوئے اپنی انگلی پر ٹیوب سے مرہم نکال رہا تھا۔ چپ سی بیٹھی رہو۔ جیسے ہی اس نے اس کی انگلی پر مرہم لگایا اسے گدگدی سی ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے پیر ہٹانے ہی لگی تھی۔ اہلیار نے فوراً ڈپٹا تھا۔ مجھے گدگدی ہو رہی ہے۔ اپنی ہنسی پر قابو رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ سچ میں عادل کو بھی فیل کیا ہوا ہے تم نے؟ اپنی مسکراہٹ چھپاتا اس نے اس کے تلوے پر انگلی پھیری۔ اللہ مت کرو، وہ بے قابو سی ہوئی تو اہلیار نے ہنس کر اس کا پیر ایسے ہی اپنے زانوں پر چھوڑ دیا۔ اس نے ہٹانے کی کوشش کی۔ ٹیوب بند کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ کر ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر اپنے ہاتھ پہنچے۔ اہلیار نے پھر سے کار اسٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال دی۔ وہ اب بڑے آرام سے پیر پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلی بار دیکھا ہے کیا؟ لگاتار خود کو دیکھتی سمین کو گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ لو یو ویری مچ ایلی، وہ محبت سے پر آواز میں بولتی۔
اسے دیکھی جا رہی تھی۔ سیم ٹو یو مائی لو، ایلیار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ ایلی، سچ بتاؤں، تم سے ناراض ہو کر آ تو گئی تھی مگر تمہیں بہت مس کیا تھا میں نے۔ اپنی چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے وہ بہت سرشار سی تھی۔ کار میں اس کی چوڑیوں کے بجنے کا ایک سانس گونجا تھا جو ایلیار کے کانوں کو بڑا بھلا سا لگا۔ اور میرا جو حال ہوا اس کا کیا، صرف تمہیں منانے کے لیے میں 1 روز پہلے ہی آ گیا۔ ایسے ناراض ہوتے ہیں؟ وہ شکوہ کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ سمین نے جھٹ سے اپنے کان پکڑ لیے۔ ایلیار نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے اس کی پیشانی پر 2 انگلی ماری۔ اس کے مارنے والے پیار پر سمین نے فوراً منہ بنایا تھا۔ وہ مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں سمین، نہ چاہتے ہوئے بھی ان بالوں کو چھونے کی خواہش اس کے دل میں جاگی تھی۔ ہاں، بال نہیں چھونے دوں گی تمہیں، اپنا کام کرو۔ سمین نے فوراً ذرا سا پیچھے ہوتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ کیوں؟ ایلیار نے چہرہ اس کا دیکھا۔ بس میری مرضی، ناک سکیڑ کر اسے چڑھایا۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ بھابھی کا گھر تو آ جانا چاہیے اب تک۔ اس بار تھوڑا حیران ہو کر اس نے کار کی ونڈو سے باہر کی طرف دیکھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں؟ کیا؟ سمین نے چیخ کر کہا تھا۔ اس میں چیخنے والی کیا بات تھی؟ ایلیار نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اور کیا کروں، گھر یہاں رکھا ہے، اتنی دور ہے، دوسرے شہر میں، مجھے چینج کرنا تھا اور سب سے بڑھ کر مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ بولتے بولتے منہ لٹکا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں؟ ایک بار تمہیں چھوڑتا، پھر دوبارہ لے جاتا، پھر وہاں سے اپنے شہر کی طرف نکلتا، اس لیے سارے کام ایک ہی بار میں نپٹا لیے۔ ایلیار احتیاط سے کار چلاتے ہوئے بول بھی رہا تھا اور اسے دیکھ بھی لیتا، اور تمہارے اس کام نپٹانے کے چکر میں بھوکی رہوں۔ اس کا منہ پھول چکا تھا۔ گھر چل کر کھا لینا، بلکہ کچھ بنا کر مجھے بھی کھلا دینا تمہیں منانے، پھر اس تمہارے چینج کے چکر میں کھانا میرا بھی رہ گیا ہے۔ اس کی بات پر وہ اسے کھا جانے والی نسوں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، گھر پہنچ کر تمہیں کچھ بنا کر کھلاؤں گی، زہر بنا کر دوں گی۔ سمین نے بہت تپ کر کہا تو وہ زور سے ہنسا تھا۔ دے دیا محبوب کے ہاتھ میں، دے دو، محبوب کے ہاتھ مرنا بھی پسند ہے۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹاتے ہوئے شرارت سے اس کی ناک دبائی تھی۔ سمین نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ بھابھی کی شاگردی اختیار کر لی ہے کیا؟ وہ مسکرا کر اسے تپا رہا تھا۔ او، بھابھی بھی کیا سوچیں گی؟ میں نے شادی بھی اٹینڈ نہیں کی، میرا موبائل سب سامان وہیں رہ گیا ہے۔ ایلیار نے محبت سے اس کا معاملہ دیکھا۔ بڑی ماں سے بات کر لی ہے، وہ بھابھی سے کہہ دیں گی سب سلامت رہے گا، غائب بھی ہو گیا تو کیا دوسرا دلا دوں گا۔ اس کا ہاتھ تھام کر خود سے لگانے کی کوشش بھی کی۔ ایسا ہی پیار آ رہا ہے تو کھانا دو مجھے، چاہے کچھ بھی، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ ضد سے بولی۔ ایکسکیوز می میڈم، ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مگر ہم فلمی کپل نہیں جو میں ہیروئن کے بھوکے ہونے پر جھٹ سے اسے برگر یا پیزا یا کچھ بھی حاضر کر دوں۔ یہ اصل زندگی ہے میڈم، یہاں اس جنگل میں۔ ابھی کہاں تمہیں کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ دکھائی دے رہا ہے؟ اب میں پاگل ہوں جو پاگلوں کی طرح بیچ روڈ پر کار روک کر تمہارے لیے کھانا ڈھونڈوں؟ سمین ناراض تھی، اس کی ساری بک بک سن رہی تھی۔ تم نہ کچھ مت کرو، بس اپنا منہ بند کر لو۔ سمین نے تپ کر بس اتنا کہا تھا، پھر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ ایلیار کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا، ناراض تو مت ہو، ادھر میری طرف دیکھو۔ ایلیار نے اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ ذرا پیچھے دیکھو۔ اس نے سمین کا سر پکڑ کر بیک سیٹ کی طرف گھما دیا۔ سمین نے فوراً سیٹ کی پشت پکڑ کر اچک کر بیک سیٹ پر دیکھا تھا۔ وہاں خوب بڑا سا شاپر رکھا تھا۔ جس تیزی سے پیچھے دیکھا تھا اسی تیزی سے ایلیار کی طرف دیکھا۔ تمہیں بھلا میں بھوکا رکھ سکتا ہوں؟ مجھے معلوم تھا تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ ایلیار کی محبت۔ سمین فرتے محبت سے جیسے مجبور ہو گئی، تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈرائیونگ کرتے ایلیار کا چہرہ گھمایا تھا، پھر اچک کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ ایلیار کی آنکھوں میں تحیر اترا، پھر ایک خوشی سے بھرپور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر گھیراؤ کیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اور پیار آ رہا ہے تو وہ بھی بتا دو، وہ کم سے کم کار تو روک دوں۔ اور پیار آ رہا ہے تو وہ بھی بتا دو، میں کم سے کم کار تو روک دوں۔ سمین نے اس کی شرارت پر جھٹ سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔
اتنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ناک سکیڑ کر وہ دور ہٹ گئی۔ وہ زور سے ہنس دیا۔ سمین اب بیک سیٹ سے شاپر اٹھا رہی تھی۔ ویسے تم یہ لائی کب؟ شاپر کھول کر وہ شاپر کے اندر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جب تمہارے لیے مرم لانے گیا تھا اور میڈم پیروں پر پھونک مارنے میں اتنی بزی تھی کہ دیکھا بھی نہیں۔ روڈ کے اس پار دیکھتے ہوئے الیار کے ہونٹوں سے ایک لمحے کے لیے بھی مسکراہٹ جدا نہیں ہوئی تھی۔ سمین نے بنا کچھ بولے برگر کا پیکٹ کھولا اور خود کھانے سے پہلے الیار کی طرف بڑھایا۔ تم اپنے ہاتھوں سے کھلا دو، میں آرام سے ڈرائیونگ کر لوں۔ عادل مت بنو، خود کھا لو۔ اس کی فرمائش پر اس کا منہ بنا۔ پھر رہنے دو، مجھے ایسے بھوک بھی نہیں، بعد میں کھا لوں گا، تم کھاؤ۔ الیار ہنس کر کہتا ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر اپنا موبائل کوٹ سے نکالنے لگا۔ موبائل نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے چیک بھی کیا۔ چلو منہ کھولو، بھوک کیوں نہیں ہوگی؟ اپنا موبائل دیکھتے ہوئے الیار نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے پاس برگر بڑھاتے ہوئے روب سے بول کر اب اسے کھانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اب کھا پی لو، مجھے بھی تمہاری بہت پرواہ ہے، صرف تم نہیں کرتے ہو۔ سمین کی آنکھوں میں محبتوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ الیار نے بے اختیار اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، وہ اس کی گردن کے پچھلے حصے کو پکڑ کر اس کے حسین چہرے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کر چکا تھا۔ سمین کی آنکھیں کھل گئیں۔ اپنی کر کے وہ اسے چھوڑ کر پھر سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ سمین اب بھی جیسے بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے تم پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا اور میرے پیار جتانے کا یہی طریقہ ہے۔ وہ ایک نظر اس کی صورت پر ڈال کر ظاہراً سنجیدگی سے بولا تھا، مگر آنکھوں میں جیسے روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ سمین جیسے ہوش میں آ گئی۔ چہرے سے لے کر کانوں تک وہ لال ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چہرے سے آنچ نکل رہی ہو۔ کیسی بھوک، کہاں کی بھوک، وہ سب بھول گئی۔ دل تھا کہ جیسے اپنی رفتار سے دگنی رفتار میں دھڑکنے لگا ہو۔ اس کا الیار کے پاس بیٹھنا اب دوبر ہو گیا تھا۔ زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں، میرا پیار جتانے کا طریقہ اب ہمیشہ یہی رہے گا، اس لیے ڈونٹ شائے۔ سمین نے ساری شرم ناک پر رکھ کر اسے گھور کر دیکھا۔ اپنا طریقہ اپنے پاس رکھو، لوفر کہیں گے۔ الیار نے پوری دلچسپی سے اس کا گلوئنگ چہرہ دیکھا۔ ایسا کہو کہ بے شرم ہو سارے۔ سمین نے جھوٹی ناراضگی سے ہاتھ میں لیا برگر پھر سے اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں حرجی کیا ہے؟ سمین کا ہاتھ تھام کر برگر سے ایک ٹکڑا کاٹتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولا۔ حرج ہے نا، پہلے شادی تو ہو جانے دو۔ سمین کے بے ساختہ بولنے پر الیار اس بار کچھ نہیں بولا، بس جس برگر کو اس نے لقمہ لیا تھا، اس برگر کا بائٹ لیتی ہوئی سمین کی طرف دیکھا۔ سمین اپنی نگاہ سے بالکل انجان تھی اور الیار کچھ شرائط سے گھرا مجبور تھا، مگر اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سمین کی طرف بڑھا تھا۔ وہ تو بات کا مسئلہ ہے، وہ اس بار سنجیدہ ہو گیا۔ سمین نے پھر سے اس کی طرف برگر بڑھایا تھا۔ آگے کے بارے میں وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ فی الحال اس کا الیار اس کے پاس ہے، اس کے لیے بس یہی کافی ہے۔ تو میں ایک جگہ لے چلوں تو کیا چلو گی؟ ایک دم سے الیار نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ جہاں بھی کہو گے وہاں چلوں گی۔ سمین بس مسکرائی تھی۔ سوچ لو، ہماری پہلی ڈیٹ ہے۔ وہ اس بار شریر ہوا۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ سمین کے جواب سے الیار نے سرشار ہو کر ایک پرسکون سانس بھری۔ پھر وہ کار کی سپیڈ بڑھا چکا تھا تاکہ جلد سے جلد وہاں پہنچ جائے۔ اللہ ایلی، یہ کون سی جگہ ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کسی جنت میں ہے ہم۔ سمین حیرت بھری خوشی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا منظر، ایسا پیارا تھا سیٹ اپ تو بس ٹی وی سیریل یا مووی وغیرہ میں دیکھا تھا، آج حقیقت میں دیکھ کر وہ خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ اچھا لگا تمہیں؟ الیار بس سمین کا خوشی سے چمکتا چہرہ بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے حسن کے آگے تو سارے منظر ہی پھیکے ہیں۔ اچھا، یہ تو بالکل خوابوں جیسا ہے۔ جھلملاتی کینڈل لائٹس اور سرسراتے پردوں سے سجے شیڈ، یہ تو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور سامنے بہتا پانی اور جگہ جگہ جگمگاتی لائٹس۔ شیڈ تک جانے کے لیے پورے راستے میں آرٹیفیشل کینڈلز اور ریڈ پھولوں کی قطار۔ سارا ماحول ہی بہت زیادہ رومانٹک تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اس کے پور پور سے خوشی
جھلک رہی تھی۔ یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اتنی حسین ہے کہ تم میرے پاس ہو۔ الیار کی آواز خوابناک ہو گئی۔ سمین کا مہندی اور چوڑیوں سے سجا خوبصورت ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ سمین کے اوپر ماحول کا فضو چھانے لگا تھا، وہ اس کے محبت بھرے لمس کے احساس میں ڈوب ہی گئی تھی۔ الیار نے اس کا ہاتھ کو چھوڑ کر اپنی جیب سے ایک چھوٹی ڈبیا نکالی تھی اور اس ڈبیا کو کھول کر اس میں سے رنگ باہر نکالی۔ سمین بس آنکھوں میں ہیرے سی چمک لیے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔